औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रुस्लान कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है एक अहम शख्सियत के साथ कुछ खट्टे मीठे सवालात और इस हल्का की सियासत को लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका नाम जावेद इकबाल सत्ती है। हल्का NA51 की सियासत में एक गहरा असर भी रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से ये मुंसलिक हैं, रहनुमा हैं और हल्का NA51 मरी और कोटली सतियां हो, कहोटा हो और कल्लर सैदा हो, जहां सियासत के मैदान में अपना एक मकाम रखते हैं, वहीं समाजी लिहाज से भी अवाम की खिदमत में हम इनको देखते हैं कि अक्सर पेश पेश रहते हैं। तो हमारे पास ही आज मौजूद है, यहाँ पर वक्त निकाल कर आए हैं इनकी सियासी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी मुतल्लिक और अहम जो इश्यूज इस वक्त करंट सिचुएशन हल्का NA51 की चल रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से और मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी देखें और मसाइल ही मसाइल इस हल्के में अगर आप देखें बिलखसूस तहसील कहोटा हो, फिर कोटली सतियां, मरी, कल्लर सईदा, तो इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो इन्हीं की जानिब चलते हैं। तो सवालात जो है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। माशाल्लाह हम आपको देखते हैं काफ़ी अरसे से कि सियासत के मैदान में आप काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। एक बिजनेसमैन भी हैं आप, बिजनेस अपना होने के बावजूद भी हम आपको देखते हैं कि सियासत भी और समाजी हवाले से भी देखते हैं कि लोगों की खिदमत जहाँ करनी हो, जहाँ पर समाजी अंसर पाया जाता हो, वहाँ जावेद इकबाल सत्ती भी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप वाबस्ता हैं। हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे तो वहां पे भी हमने देखा कि आप एक्टिव तो रहे लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं थे, और फिर आपने इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया। इतना बड़ा नाम हो और काफी एक्टिव रहे हों, हल्के में आपकी शनासाई भी हो, फिर भी इलेक्शन में हिस्सा न रहना, इसकी क्या वजह है? शुक्रिया कैनी साहब, आपने मुझे अपने इस चैनल पे मदऊ किया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपने हल्के के अवाम के साथ हम कलाम हो सकूं। सबसे पहले आपके इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये जो पिछले दिनों में मरी में पुलिस गर्दी हुई जिसमें ख़वातीन और मुअज़्ज़ज़ लोगों की पगड़ियाँ उछाली गई, उनको गिरफ़्तार किया गया। ख़वातीन को मर्द पुलिस वालों ने गिरफ़्तार किया और फिर मुख्तलिफ़ शरीफ लोगों को 4th शेड्यूल में डाला गया। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत से हुकूमत वक्त जो है उससे गुजारिश करूँगा कि वो अपने नुमाइंदों को समझाएं कि वो इस किस्म के जुल्म सितम जब करेंगे तो उनके ऊपर भी यही कुछ होगा। तो इस रवायत को ख़त्म करना चाहिए और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको अपने इलाके के, अपने हल्के के लोगों की इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त और उस माल का तहफ़्फ़ुज़ उनको करना चाहिए, ना कि उनके ख़िलाफ़ पुलिस गर्दी की जाए। और शरीफ लोगों को, जैसे उमर सत्ती हैं या तारिक अजीज़ हैं, शरीफ लोग हैं हल्के के, दुनिया उनको जानती है, उनको 4th शेड्यूल में डाला गया है जो ज़्यादती है और काबिल मज़म्मत। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। पाकिस्तान में जो सियासत है, वो जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है या सियासी जो हुकूमत का निज़ाम है, वो कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन प्रैक्टिकली एक बड़ी सख्त डिक्टेटरशिप है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप एक बोतल लें, उसके अंदर जहर डाल के बाहर आप लिख दें कि ये शरबत है, तो लोग शरबत पिएंगे लेकिन अंदर वो जहर है। तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बिल्कुल वैसे ही, चाहे वो हुकूमत का निज़ाम हो या सियासी पार्टियों का निज़ाम हो, वहाँ पे बड़ी डिक्टेटरशिप है। और पाकिस्तान की सियासत में एक आम फैक्टर जो है वो सियासी पार्टियां हैं। सियासी पार्टियां अनफॉर्चुनेटली अब मेरिट की बुनियाद पे, अहलियत की बुनियाद पे, काबिलियत की बुनियाद पे, शख्सियत की बुनियाद पर लोगों का चुनाव नहीं करती, बल्कि वो टिकट देते वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि कौन आदमी बाई हुक और क्रुक इलेक्शन जीत सकता है। और अगर उनको ये यकीन हो जाए कि जी ये बंदा इलेक्शन जीत सकता है, तो वो खुदा न खास्ता अगर इंडिया से भी आए तो उसको शायद करैक्टर नहीं देखा जाता, हल्के के साथ उसकी वाबस्तगी नहीं देखी जाती, मुल्क के साथ उसकी पेट्रियटिज्म नहीं देखा जाता। तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से मेरिट के ऊपर टिकट तकसीम नहीं होती। और फिर सियासत में बहुत ज़्यादा
چاپلوسی ہے. بہت زیادہ ان لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو فرما برداری کریں، اور تو میں نہ تو کسی کی چاپلوسی کر سکتا ہوں، نہ ہی میں پیسے کا غلط استعمال کر کے ٹکٹ لینے کے لیے کوئی رشوت دے سکتا ہوں، نہ ہی میں قطاروں میں کھڑا ہو سکتا ہوں. تو شاید اس لیے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو میں نے پچھلے 2 الیکشن مس کیے ہیں، لیکن میں جس پارٹی میں ہوں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے جو بھی امیدوار سوال ہے وہ بھی ویسے میں اگر چاہوں تو الیکشن کے حوالے سے میرے پاس کافی سوال ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا اگر ٹائم ہوا تو اس انٹرویو میں نہیں تو ان ڈیٹیل اس میں پوچھوں گا. تو ابھی ایک چیز جو زیر بحث ہے، میں کافی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں بھی، ایک بلک واٹر سپلائی اسکیم ہے، بلک واٹر اسکیم جو پروجیکٹ ایک جس کے حوالے سے کئی عرصوں سے چلا آ رہا تھا. پھر اس کے حوالے سے کافی چیما گوئیاں ہوتی ہیں، تنقید دیکھنے کو ملتی ہے. کبھی کہتے ہیں جی اس کی فیزیبلٹی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا. یہ بلک واٹر اسکیم بیسیکلی یہ کون سا پروجیکٹ ہے، یہ کیا ہے؟ بلک واٹر سپلائی اسکیم، اس کا جو بنیادی طور پہ جو اس کا شروع کیا تھا وہ چودھری پرویز الہی نے کیا تھا کیو لیگ کی حکومت کے دور میں. یہ بنیادی طور پر پانی پینے کے پانی کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت دریائے جہلم سے پانی پمپ آؤٹ کر کے نیو مری اور مری لایا جانا تھا. چودھری پرویز الہی نے ایک نیا شہر وہاں پہ بسانے کی ایک پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام تھا نیو مری سٹی، اور نیو مری سٹی کے لیے اس پانی نے آنا تھا اور پھر وہیں سے مری شہر کے لیے اس پانی کی سپلائی ہونی تھی. تو یہ اس زمانے میں 2002 یا 2003 میں 2 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. پھر 2005 کے زلزلے میں اس کے ڈیزائن کو ریوائز کیا گیا، ارتھ کو ایک پروف بنایا گیا، تو اس کا بجٹ جو ہے وہ 4 ارب روپیہ کر دیا گیا. تو 2004-05 میں یہ شروع ہو گیا. بہت سارا کام اس کے اوپر ہو گیا، اس کے پائپ خرید لیے گئے، زمین ایکوائر کر لی گئی، کئی مشینری جو ہے وہ خرید لی گئی، اس پہ کام باقاعدہ شروع ہو گیا. تو پھر 2006 یا 2007 میں جب حکومت تبدیل ہو گئی، نون لیگ کی حکومت آئی، تو انہوں نے بھی اس کو کچھ عرصہ تک جاری رکھا اور باقاعدہ اس کے اوپر بجٹ دیتے رہے. کبھی بجٹ دیتے تھے، کبھی روک دیتے تھے، کبھی چلتا تھا، کبھی بند ہوتا تھا. فائنلی 2011 میں یہ کہہ کر اس منصوبے کو بند کر دیا گیا کہ یہ منصوبہ ٹیکنیکلی فیزیبل نہیں ہے. اس وقت تک اس کے اوپر تقریباً 2 ارب روپے خرچ بھی ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد اس پروجیکٹ کو اگر کسی نے بحال رکھنے کی کوشش کی ہے یا اس پروجیکٹ کو زندہ رکھا ہے تو وہ میں تھا، کیونکہ اس پروجیکٹ کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے اس کی جو مشینری، جو پائپ، جو سامان وہاں پہ پڑا ہوا تھا راستوں میں سائٹ کے اوپر، اس کو واپس لے جانے کے لیے، واپس ری ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس وقت کے جو ایم این اے تھے ہمارے شاہد عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے اس کے لیے 2.80 کروڑ روپے کا ایک سپلیمنٹری بجٹ بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منظور کروایا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ڈسمنٹل کر کے اس کا سارا سامان واپس لے جایا جائے گا. اس وقت میں نے کورٹ سے سٹے لیا اور پھر اس کی بحالی کے لیے جدوجہد شروع کی، اور یہ 2011 سے 2025 تک یہ سلسلہ شروع ہوا. چلا رک بھی گیا. اسی حوالے سے اب میں بات کروں گا. بات جب آتی ہے کریڈٹ کی، چونکہ ابھی ایک نیو مری میں جب جلسہ ہوا، ایک ہمارے ایم پی ہیں بلالی امین ستی صاحب، حلقہ پی پی 6 سے، میں نے بھی تقریر کی. بلالی امین ستی صاحب نے کافی کریٹیسائز کیا، انڈائریکٹلی تو نہیں، میں ڈائریکٹلی بھی کہوں گا کہ آپ پر کریٹیسائز کیا گیا کہ کریڈٹ لے رہے ہیں آپ، اگر اتنا ہی آپ نے اس کو کروانا تھا تو 4 سال آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت جب رہی ہے تو آپ تھانہ کچہری کے چکر لگاتے رہے. آپ نے کروانا تھا تو تب کرواتے. اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کروایا ہوا ہے. وہ اس حوالے سے کافی آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جی بالکل، یہی میں اس کی تفصیل میں تھوڑا سا ابھی مزید آپ کو بتاؤں گا کہ جب 2011 سے لے کر 2025 تک یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کورٹ میں چلتا رہا، سپریم کورٹ میں بھی چلا اور ہائی کورٹ میں بھی چلا، اور میرے خیال سے میں نے کوئی 45-50 لاکھ روپیہ صرف وکلاء حضرات کو اس کی فیس دی. اور پھر فائنلی جو ہائی کورٹ ہے لاہور کی، جسٹس جواد حسن صاحب نے پنجاب حکومت کو ایک خط لکھا، ایک ڈائریکشن دی کہ جی جو یہ پٹیشنر ہیں جاوید اقبال ستی، انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں قانونی پوائنٹس، ان کی روشنی میں ان کو بتایا جائے کہ جی یہ پروجیکٹ آپ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے.
اور یہ پروجیکٹ اگر نہیں بنائیں گے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے اوپر حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر جب میں نے ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس کیا تو پھر انہوں نے جواب دیا، اور یہ وہ لیٹر ہے جو پنجاب حکومت نے مجھے لکھا ہے. جاوید اقبال ستی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ پنجاب حکومت نے مجھے لکھا ہے، جن کا صاحب کا آپ نے ذکر کیا بلال یامین ستی صاحب، ان کو نہیں لکھا، مجھے لکھا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ ٹیکنیکلی انفٹ ہے اور کمرشلی فیزیبل نہیں ہے، لہذا یہ نہیں بن سکتا. یہ جواب فائنلی مجھے کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ مجھے ایڈریس کر کے یہ لیا ہے، باقاعدہ یہ لیٹر میرے پاس موجود ہے. اب چونکہ یہ جواب جو کورٹ کا آرڈر تھا اس کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو قانونی نکات پٹیشنر اٹھائے ہیں ان کی روشنی میں جواب دیا جائے. یہ جواب ان کی روشنی میں نہیں ہے. تو ابھی ہم اس کو فردر چیلنج کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ 26 امینڈمنٹ آ گئی. اب 26 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو اختیارات ہیں ججز کے وہ محدود کر دیے گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی یہ اگر ہم دوبارہ کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ اور ججز جو ہیں وہ اب تقریباً ایک ہی بات بن گئی. اس کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بھائی جو آرمی سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان سے کہا جی کہ یہ مری کے اندر آرمی بھی ہے، وہاں پر ڈیو ہیڈ کوارٹر بھی ہے، کشمیر ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے، اس کے ساتھ ہماری فوج بیٹھی ہے، تو کیا ان کو پانی نہیں چاہیے؟ تو آپ اس معاملے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو پھر بریگیڈیئر صاحب نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں فیلڈ مارشل صاحب کو ایک اپلیکیشن دی، اور اس میں اس تمام پروجیکٹ کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا. اور پھر وہ اپلیکیشن ظاہر ہے کور کمانڈر کے پاس گئی، کور کمانڈر کے بعد ڈیو ہیڈ کوارٹر کے پاس گئی، اور پھر وہاں سے پنجاب کی حکومت کے پاس گئی. پنجاب کی حکومت میں یہ بالکل اپریشیٹ کروں گا کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو لیا. انہوں نے اس کو اس انداز میں نہیں لیا کہ یہ ایک ڈائریکشن آ گئی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے، بلکہ انہوں نے بڑا پازیٹیو اس کو لیا، اور پھر انہوں نے اپنی جو ان کی ٹیکنیکل ٹیم تھی ان کو اس کی دوبارہ فیزیبلٹی بنانے کے لیے دیا. یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنائی، تو ان کو تو یہ ان کا 6 مہینے پہلے جو پریس کانفرنس ہے یا ایک اخبار کا تراشیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہ ایم پی اے صاحب جو ہیں جو فارم 47 والے ایم پی ہیں، بائی دی وے اصل ایم پی اے نہیں ہیں، انہوں نے بڑی تگڑی ہیڈ لائن لگائی تھی اخبار میں کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کی آپریشن اور مینٹیننس کاسٹ زیادہ ہے. اور یہ پنجاب حکومت کا جواب ہے اور یہی ان کا جواب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گیم یہاں پہ انہوں نے ختم کر دی. پھر جب آرمی کی طرف سے یہ ڈائریکشن آئی ہے تو پھر یہ منصوبہ آؤٹ آف بلو راتوں رات یہ دوبارہ اس کی فیزیبلٹی شروع ہو گئی اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنی جو سویلین بیوروکریسی ہے ان کے ذمہ یہ لگایا کہ اس کی فیزیبلٹی کو چیک کیا جائے. یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فیزیبلٹی چیک کی، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بلک واٹر سپلائی پروجیکٹ ہے. یہ تو کوئی میرے خیال سے ایک نائب قاصد ٹائپ فائل لے کے جا رہا تھا، ان کو پتہ لگا کہ یہ بلک واٹر کی فائل ہے، یہاں سے انہوں نے شور مچا. تو یہ لیٹ می کمپلیٹ کہ وہ یہ منصوبہ جب آرمی کی طرف سے میرے بھائی کی اپلیکیشن کے اوپر آیا تو یہ فیزیبلٹیز کی دوبارہ بن رہی ہے. اور پھر ان کو بلایا گیا، وہاں آرمی والوں نے ان کو بلایا کہ اس کی ہمیں مزید تفصیل دیں کہ یہ کیسے فیزیبل ہو سکتا ہے، کیسے. تو انہوں نے بڑے اچھے اس کے اوپر جو ہے وہ ساری سچویشن کے اوپر روشنی ڈالی. اور اب بھی یہ پروجیکٹ بحال نہیں ہوا ہے، لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر. اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اس کا جو آپریشن مینٹیننس کاسٹ، اس کا بجلی کا بل کوئی 3 ارب روپے کا ہے سال کا. تو یہ میرے بھائی نے ہی، بریگیڈیئر صاحب نے ہی ان کو مشورہ دیا جی کہ آپ وہاں پہ ایک اس کو ہائیڈل پاور کے ذریعے بجلی سے پانی پیدا کر کے اس کو منصوبے کو چلائیں. اس وقت اس پوائنٹ کے اوپر یہ فیزیبلٹی چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ بحال ہوگا. اس وقت تک یہ بحال نہ ہوا ہے اور نہ میں اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں، یہ میں نے بحال نہیں کروایا. میری ساری لڑائی کورٹ کے اوپر ختم ہو گئی تھی
पंजाब हुकूमत ने रिफ्यूज़ कर दिया था। हमने आगे इसको 26 अमेंडमेंट की वजह से चैलेंज करना मुनासिब नहीं समझा, और फिर ये आर्मी की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जो इंशाअल्लाह बहाल होगा, और उसका फुल क्रेडिट हम आर्मी को भी देंगे, पंजाब हुकूमत को भी देंगे। लेकिन इन नुमाइंदों के कोई इसमें किरदार नहीं है। तो कह बैठे हैं, आप अखबारें उठा के देख लें कि फिजिबल नहीं। मुनाजरे का चैलेंज किया गया और आपको यह भी चैलेंज किया गया कि आप आए, सियासत करें, इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें, तो क्या आप मुनाजरे का उनका चैलेंज जी, मैं वन बाय आप वन उनसे बैठ के ये जो क्रेडिट का एक चल रहा है, वो कह रहे हैं जी हमने किया, हमारी गवर्नमेंट ने किया, अभी आपकी हमने सुनी है, आपने डॉक्यूमेंट भी हमें दिखाएं, कोर्ट में जो रिट पिटीशंस फाइल हुई थी, फिर ब्रिगेडियर साहब की जो एफर्ट्स हैं वो भी बताइए। तो क्यों ना एक हल्के में जिस तरह एक माहौल है, तो जो उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया, तो हम ही अपना प्लेटफॉर्म दे देते हैं, आए मुनाजरा कर लेते हैं उनके जी चैलेंज बिल्कुल। को accept करते हैं। इससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर शायद खकान अब्बासी साहब जो हमारे हल्के में बड़ी दफ़ा मैंने रह चुके हैं, उनको भी ये मुनाजरे का चैलेंज दे चुका हूँ, और उस मुनाजरे में मैं गया था, वो नहीं आए थे, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि ये मनसूबा किस तरह फिजिबल हो सकता है, किस तरह आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और उनको मैंने दावत दी थी कि हम अपने प्लेटफॉर्म से बिलाल अमीन सत्ती साहब से रब्ता करेंगे कि मुनाजरे का आपका चैलेंज जी बिल्कुल, हम उसको कबूल करें। आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिलाल अमीन सत्ती साहब जो फॉर्म 47 के एमपी हैं, उनके चंद सवालों का जवाब देना चाहूँगा कि एक तो वो खुद अपनी ज़बान से कह बैठे हैं जी कि ये मंसूबा फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो हार मान चुके हैं, हैंड्स अप कर चुके हैं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं कि ये रातों रात ये कैसे मंसूबा इसके ऊपर दोबारा काम शुरू हो गया, जबकि पंजाब हुकूमत का ये जवाब है, एमपीए का, एमएनए का वो जवाब है। तो उन्होंने ये कहा जी कि हमारी हुकूमत जो है वो पीटीआई की हुकूमत रही है, तो मैं इसको क्यों नहीं बहाल करवा सका, मैं क्यों कोर्टों में फिरता रहा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं कोर्टों में अपने किसी ज़ाती काम के लिए नहीं गया। मैं जब भी कोर्ट में गया हूं तो मैं कोर्ट में अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी, उनकी खुशहाली के लिए गया हूं, और ये मंसूबा उसकी एक मिसाल है। और इसके अलावा भी कई मंसूबे हैं जो कोर्ट्स के जरिए मैंने चौधरी निसार अली खान साहब जैसी कदावर शख्सियत के खिलाफ भी मैं कोर्ट में गया था, और मैंने कानून कोर्ट से मंजूर करवाया था कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड्स जो उस जमाने में उनकी मनमानी से खर्च किए जाते थे, कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया था कि जनाब ये हर यूनियन काउंसिल के ऊपर बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किए जाएंगे, और वो ऑर्डर आज तक मौजूद है, गो कि उस पर अमल नहीं हो रहा। तो कोर्ट्स में मैं इस किस्म के अपने जाती कामों के लिए नहीं गया, इस प्रोजेक्ट की फाइट करने के लिए गया हूँ। दूसरा जो है, उन्होंने कहा जी कि मैं दवाइयाँ बेचता हूँ और सुबह दवाइयाँ बेचता हूँ और शाम को सियासत करता हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान में सियासत करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ दवाइयाँ बेचता नहीं, मैं दवाइयाँ बनाता भी हूँ। मेरी एक ए क्लास की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और शायद बिलाल यामीन साहब को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल का जो ट्रेड है वो $3000 बिलियन का है। 3000 बिलियन डॉलर की दवाइयाँ खरीदी और बेची जाती हैं पाकिस्तान में हर साल, और मैं उसका एक हिस्सा हूँ। मेरी इंडस्ट्री हुकूमत को करोड़ों रुपए हर साल टैक्स देती है। सैकड़ों लोगों का रोजगार मेरी फैक्ट्री के साथ मुंसलिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम के लिए आला और आलमी मयार की दवाइयां बनाती है। ये मेरी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माय कंट्री, टुवर्ड्स माय सोसाइटी। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप फुल टाइम सियासत कर रहे हैं, उस फुल टाइम सियासत के लिए आप पैसे कहां से लाते हैं? आपकी ना दुकान है, ना दफ्तर है, ना नौकरी है, ना कोई कारोबार है, तो आप क्या करते हैं? फिर उन्होंने कहा जी कि मैं झूठ को नंगा करना जानता हूं। तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, हमने तो कोई झूठ नहीं बोला हुआ। हमने तो ये कहा जी कि ये हमने इसकी सियासी जंग लड़ी है, कानूनी जंग लड़ी है, और फिर हम एक अपने ज्यादती असर रसूख के को इस्तेमाल करते हुए आवाम की बेहतरी के लिए इसको बहाल करवाना चाहते हैं। हमने नहीं कहा कि ये बहाल हो गया, ये बहाल होगा इंशाअल्लाह, और इसी कोशिश से होगा जो आखिर में की गई है, जिसका जिक्र मैंने किया। इसी तरह मैं आप देखेंगे शाहिद अब्बासी बड़ी कदावर शख्सियत, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, उनके भी काफ़ी इंटरव्यूज़ जो देखने को मिले हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये
نیو مری میں چند پلاٹس چند گھروں کو مستفید کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پروجیکٹ میں. پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کی فیزیبلٹی نہیں ہے. تو وہ بھی اس بات کو زور دے رہے ہیں. تو یہ کیا ماجرا سمجھ سے بالا تھا؟ شاید عباسی صاحب جی میرے بڑے قابل احترام ہمارے سیاستدان ہیں. میں ان کے خلاف کئی دفعہ الیکشن بھی لڑ چکا ہوں اور وہ کئی مرتبہ اس حلقے سے لوگوں نے ان کو میں نے منتخب کیا ہے. الحمدللہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. بڑے زیرک سیاستدان ہیں. علاقے پہ ملک کے انٹرنیشنل لیول کی چیزوں کے اوپر وہ ضرور نظر رکھتے ہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس منصوبے کے اوپر ان کی جو معلومات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ منصوبہ فیزیبل نہیں ہے اور اس کے اوپر 3-4 ارب روپے کا جو بل آتا ہے. تو شاید ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس وقت بھی جو مری کے اندر پانی آ رہا ہے، جو ندی نالوں سے آ رہا ہے، اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ بھی 1.5 ارب روپے ہے. اتنا فرق نہیں ہے. اتنا فرق نہیں ہے. تو اگر آپ کو اتنا لانگ لاسٹنگ اور اتنا بہترین پانی کا سورس مل جاتا ہے جس کے اوپر 3 ارب روپے خرچ آتا ہے، تو یہ 3 ارب روپے کی تو آپ ایک مہینے میں میٹرو کے اوپر پیسے دے رہے ہیں، تو لوگوں کے پینے کے پانی کے لیے پیسے کیوں نہیں دی جا سکتے؟ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ سیدھا مری پانی جائے گا اور یہ چند پلاٹ تھے جس کے لیے جائے گا. تو ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ یہ چند پلاٹ نہیں تھے، یہ ایک مکمل نیو سٹی تھا. اس کا نام نیو مری سٹی تھا اور اس نیو مری سٹی کے لیے اس نیو مری سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بن چکی تھی. تو ایک گورنمنٹ پنجاب اگر کسی چیز کی اتھارٹی بناتی ہے تو وہ ایک شہر کے لیے ہوتی ہے، ایک پلاٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو وہ شہر جب وہاں بسنے جا رہا تھا، جس کو بعد میں بہرحال شاید عباسی صاحب جیسے لوگوں نے ہی سپریم کورٹ سے اس کو سٹے لے لیا، اس کو بند کروا دیا. تو وہ منصوبہ جو ہے وہ پانی کی زیادہ، اگر نیو سٹی آپ نے قائم کرنا ہے، ایک نیا شہر بسانا ہے، تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ پانی بیسیکلی نیو سٹی میں آنا تھا اور اس کی ایک پائپ لائن جو ہے وہ مری جانی تھی. اب نیو سٹی ان لوگوں نے بند کروا دیا سپریم کورٹ سے سٹے لے کے، لیکن جو مری پائپ لائن جانی تھی وہ اس کو گورنمنٹ نے بحال رکھا. نہیں، میں اس کو پہلے آپ کو بتا دوں کہ شاید عباسی صاحب نے جیسے کہا جی کہ اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں تھا. تو میری اس زمانے میں چیف منسٹر پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی راجہ بشارت صاحب کے ساتھ، سردار سلیم کے ساتھ، مرحوم جو شہزاد نعمت ہمارے تحصیل کوٹلی ستی تھے، ناظم تھے، ان کے ساتھ سب نے مل کے اس وقت کے چیف منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی تھی جی کہ یہ اس کی ایک پائپ لائن جو ہے وہ آپ کوٹلی ستیا میں لے جائیں اور دوسرا اس کو مقامی جو آبادی ہے اس کو بھی پانی دیا جائے along with جو مری شہر کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا جی کہ یہ کوٹلی ستیا میں بھی اس کی لائن جائے گی اور جہاں جہاں پمپنگ سٹیشنز بن رہے ہیں، اس کے 5 پمپنگ سٹیشنز بن رہے تھے، وہاں پہ لوکل آبادی کو پانی دیا جائے گا. اب یہ اس پروجیکٹ کے اندر خامی تھی جس کو ہم نے درست کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ پھر حکومت چینج ہو گئی، نون لیگ کی حکومت آ گئی، تو شاید عباسی صاحب کو ان خامیوں کو دور کر کے اس پروجیکٹ کو امپروو کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کا ایک گھر بناتے ہوئے کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس گھر کی اس کمی کو دور کیا جاتا ہے، اس کو ڈسمینٹل کر کے اس کو گرا نہیں دیا جاتا کہ یہ اس کو نہیں بنانا. ایسے پروجیکٹ بار بار نہیں بنتے. اور آپ یقین کریں میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں جس میں ایک فائنانس سیکٹری نے لکھا ہے کہ ایسے پروجیکٹس کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زور زبردستی سے اس کو پروجیکٹ بند کیا. تو شاید عباسی صاحب کو یہ عوام کو جو پانی نہیں تھا اس کے منصوبے میں وہ دینا چاہیے تھا، وہ کیا نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس کو پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر دیا. تو یہ ان کی معلومات درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. چلیں، یہ اسامہ اشفاق سرور صاحب نے بھی تو تنقید کی ہے، اس حوالے سے سارے تنقید کریں، لیکن اب میں چاہتا ہوں یہ کافی ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا کیونکہ آپ کوٹا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی. کوٹا کے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ کوٹا کے لیے آپ کیا بات کریں گے، کلر سیدیاں کے لیے کیا بات کریں گے. تو آپ ایک قداور شخصیت ہیں، اثر رسوخ ہے آپ کا سیاست کے حوالے سے، سماجی اعتبار سے.
تو کوہوٹا میں بھی آپ کو ہم کم دیکھتے ہیں اس طرح، پہلے آپ آتے تھے لیکن آپ کوہوٹا کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ آپ کتنے رابطے میں ہیں، کلر سیدہ کے لوگوں کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی دیا، تو کیا آپ کی حکمت عملی یا سیاست کے حوالے سے یا اپنے علاقے کو مزید بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلے آپ نے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کا ذکر کیا، اسامہ سرور صاحب کا، تو ایم پی اے صاحب کی طرح میں یہ کہوں گا کہ جو وہ آداب گفتگو میں وہ انہوں نے ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا ہے. اچھا، وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈائنیسٹی کو اور پولیٹیکل لیگیسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جو کچھ انہوں نے کہا میں ان کی کم تجربہ اس کا کہوں گا، کیونکہ ان کی کیونکہ حادثاتی طور پہ وہ ایم این اے بن گئے. ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک سیاستدان تھے، وہ فوت ہو گئے، تو یہ اچانک میدان میں آ گیا. حالانکہ یہ ایم پی اے کے امیدوار تھے، ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا گیا اور فارم 747 دے دیا گیا، تو ایم این اے بن گئے. تو ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ان کو گفتگو کرتے ہوئے اپنی عمر اور اپنے منصب کے درمیان توازن، بیلنس قائم کرنا پڑے گا. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ محکمے کے آگے گاڑی لگا کے تو چل پڑے ہیں، تو اس طرح پروجیکٹ بحال نہیں ہوتے. تو آپ شاید ہماری فیملی کو نہیں جانتے، لیکن آپ کے بزرگ جانتے تھے، ہماری گاڑی آگے ہی ہوتی ہے، ہم لیڈ کرتے ہیں. اور اگر ہماری گاڑی آگے تھی محکمے کے لوگوں کے، تو یہ آپ کی نالائکی، آپ کی گاڑی آگے کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ محکمے کے لوگوں نے ان لوگوں کو بلایا ہے جن کی اپلیکیشن کے اوپر محکمہ بیدار ہوا ہے، اس لیے ہماری گاڑی آگے تھی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ نہ بولنا ہماری سیاست ہے، اور نہ ہی ہم جھوٹ بول کے کوئی اپنی مشہوری کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی نہیں کی ہے جیسے ایم پی اے صاحب نے کی ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ اپوزیشن میں رہ کے آپ کیسے کام کروا سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا بھولا سوال ہے. اگر الیکشن ہار کے فارم 47 لے کے آپ ایم این اے بن سکتے ہیں، تو میں اپوزیشن میں رہ کے کام کیوں نہیں کروا سکتا؟ میں تو تھرو آؤٹ اپوزیشن میں رہا، اور اپوزیشن میں نے کام کروایا. میرے علاقے میں جا کے دیکھیں، جتنے کام ہم نے کروائے انہوں نے نہیں کروائے. باقی آپ نے جیسے فرمایا کہ حلقے کے لیے، بالکل میں کوٹا میں بھی، کوٹلی ستیہ میں بھی، مری میں بھی، کلر سیدہ میں بھی اپنے جو ہمارے کنٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ بالکل منسلک ہوں. البتہ اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے اور بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہے جس طرح شروع میں ہوتی تھی. کیونکہ ٹو بی آنیسٹ ود یو کیانی صاحب، جب ہم شروع میں آئے تھے تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ سیاست میں آئے تھے کہ ہم علاقے کے لیے کچھ کریں گے، ہم ملک کے لیے کچھ کریں گے، ہم عوام کے لیے کچھ کریں گے. لیکن جب ہم سیاسی نظام کے اندر اس زنگ آلودہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہماری جو چمک ہے وہ بھی ماند پڑ جاتی ہے. تو لیک آف ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور لیبل جو ہے وہ آپ کا ڈیموکریسی کا ہے. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ اس نظام کے خلاف ہم لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل پارٹیوں کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی، اور پارٹی اگر ہماری ہمیں ٹکٹ دے گی تو بالکل ہم عوام کی نمائندگی کے لیے آئیں گے. نہیں دے گی تو جس کو بھی دے گی اس کا ہم ساتھ دیں گے. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے انٹرویو ہم پھر کریں گے مسائل کے حوالے سے. کافی ہمارا ایک انٹرویو تھا اور یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات کیونکہ میرے ذہن میں تھے تو یہ کرنا ضروری تھے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں آپ سے کہ آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں اور فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس پروگرام کو شیئر کریں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.